نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 8 تفسیر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب مال کی تقسیم کا وقت آ جائے، تقسیم کے موقع پر. یہ آیت کریمہ جو ہے اس پہ بحث کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس آیت پر بحث یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا محکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں 8ویں آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب یہ بات سامنے آ جائے یعنی وراثت کی تقسیم، اور وہ تقسیم کا موقع جب آ جائے تو آ جائیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اولو القربہ اس میں ہیں رشتہ دار، والیتامہ، اور وہ جو یتیم ہیں، والمساکین، اور جو مسکین ہیں. یہ تینوں گروہ اگر جمع ہو جائیں یا ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اب وراثت کے مال میں سے ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ وراثت کی تقسیم کی بنیاد قربت ہے، قرابت ہے، ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آگے آئے گی تشریح بھی اس کی انشاءاللہ. لیکن وراثت کی بنیاد رشتہ داری میں قریب ہونا ہے، ضرورت نہیں. مثلا باپ ہے اور بیٹے کی وراثت اس تک پہنچے، دوسری طرف بھائی ہے اور بھائی بہت زیادہ غریب ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس غریب کو وراثت دینی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ وراثت کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، قرب پر ہے. کون جتنا قریب ہے اس کو زیادہ وراثت پہنچے. تو اس آدمی کی میت کی وراثت اگر باپ زندہ ہے تو اس تک پہنچے گی کیونکہ باپ زیادہ قریب ہے بنسبت بھائی کے. اور بھائی کیسے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، وراثت اسے نہیں ملے گی کیونکہ وراثت کی بنیاد ایک تو رشتہ داری، جو جتنا قریب اس کا اتنا ہی حصہ، جو جتنا دور اس کا اتنا ہی حصہ کم. اور دوسرے وراثت کی بنیاد عقل نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ دونوں چیزیں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، تو وہ جو آئیں گی تو آپ سے عرض کر دیں گے. فی الحال اتنا سمجھ لیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کا موقع آ جائے تو کنبے کے لوگ جمع ہو جائیں جن میں رشتہ دار بھی ہیں، ایک دوسرے یتیم ہیں، تیسرے مسکین ہیں. فَارْزُقُوهُمْ، تو انہیں کھلاؤ، مِنْهُ، اس وراثت میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو، قاعدے اور طریقے کی بات ان سے کر دو. یہ آیت کریمہ مانی گئی ہے منسوخ، اور کہتے ہیں کہ ان کو مال کا حصہ کہاں سے دیں. عقلاً سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے حصے متعین کر دیے کہ باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، رشتہ داروں کو اتنا ملے گا. تو جب یہ تقسیم وراثت کے موقع پہ آ گئے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کچھ بھی ہیں، فَارْزُقُوهُم مِنْهُ، انہیں وراثت میں سے حصہ دو. تو حصے تو اللہ نے متعین کر دیے ہیں. اگر حصہ بنتا ہے تو خود بخود مل جائے گا، اور نہیں بنتا تو پھر دیں گے کہاں سے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور پیسہ صرف آ سکتا ہے بالغوں کے حصے سے. مثلا 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں انہیں وراثت ملی، اب کچھ یتیم آ گئے، کچھ مسکین اور آ گئے، ایسے لوگ آ گئے، تو یہ لوگ اپنے حصوں میں سے اسے حصہ دیں. پھر مسئلہ وہی پہنچ جاتا ہے کہ کیا یہ اپنے حصوں میں سے دیں، یہ واجب ہے یا مستحب ہے، آخر کیا؟ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی وراثت کے حصوں سے. تو یتیم ہوں یا مسکین ہوں یا اولو القربہ ہوں، رشتہ دار، کسی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. باقی صرف اتنی سی بات ہے کہ جو وراثت میں اس کا حصہ مل جائے گا. حضرت نے اس پہ بحث کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ہے حضرت کی وہ فوز الکبیر جو پرشین میں، فارسی میں حضرت نے خود ہی تحریر فرمائی تھی. اور فوز الکبیر کو حضرت نے 5 حصوں میں منقسم فرمایا. 5 ابواب ہیں اس کے، 5 علوم پر حضرت نے بحث کی ہے. اور پہلی جو فصل ہے اس کی، اس میں تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین اور ان کے عقائد اور تحریف قرآن پاک کی اور اس قسم کی چیزوں کی باتیں کی ہیں. دوسری فصل ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات اور یہ چیزیں تھیں ان پہ بحث کی ہے. اور تیسری اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع کر کے اس کی پہلی فصل حضرت لائے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کی نسخ پر بحث کی ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات منسوخ ہیں اور کون سی آیات منسوخ نہیں ہیں. فارسی کے اس نسخے میں حضرت نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ ناسخ اور منسوخ کی بحث میں وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. حضرت اس کو شروع کرتے ہیں فصل ثانی، فصل دوم. اور قرآن پاک میں جن علوم پر بہت زیادہ بحث ملے گی ان میں سے ایک چیز ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی. شروع سے بات کرتے آئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگی کہ کون سی آیات منسوخ ہیں اور کون سی آیات ان کی ناسخ ہیں. جب مطالعہ بڑھ جاتا ہے آدمی کا تو پھر ایسی یہ چیزیں ہیں جن میں آدمی پہنچ کے بعض اوقات پھنس جاتا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مناسب چیزیں اس میں لکھتی ہیں اور بہت اختصار سے. دوسری فصل جو انہوں نے شروع کی ہے دوسرے چیپٹر کی، 2nd چیپٹر کا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا 2nd والیوم جو انہوں نے اس میں جو شروع کیا ہے، فرماتے ہیں کہ از مواضع صعبہ در فن تفسیر کے مباحث آن بسیارس، قرآن کریم کے دشوار ترین مقامات جن پر بہت سی بحثیں ہوئی ہیں ان میں سے یہ مقام بہت مشکل ہے. وہ اختلاف دریجہ بے شمار، اور اس مسئلے میں ناسخ اور منسوخ پہ بے شمار اختلافات ہوئے ہیں مفسرین کے. ناسخ و منسوخ است،
وہ اقوال وجوہ صوبہ اختلاف اصطلاح متقدمین و متاخرین، اور بہت زیادہ جو اختلاف ہوا ہے آیات کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے حضرت نے جو بڑے کام کی بات جسے کہتے ہیں نا رگ پکڑ لی ہے، فرمایا ہے کہ متقدمین جو تھے وہ اور جو بعد میں امت میں مفسرین آئے ہیں، ان دونوں میں اختلاف کا بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے ہاں اس کا مفہوم بدل گیا۔ وہ منسوخ کسی اور چیز کو کہتے تھے، بعد والے منسوخ کسی اور چیز کو کہنے لگے ہیں۔ وہ ناسخ کسی اور چیز کو کہتے تھے، بعد والے کسی اور چیز کو کہنے لگے ہیں۔ درین باب آنچے از استقرار کلام صحابہ و تابعین معلوم میں شود آنس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نظام رحمۃ اللہ علیہم نسخ کا لفظ جو استعمال کرتے تھے، متاخرین ایشان بعد میں آنے والے نسخ را استعمال میں کردن بعض ازمانی لغوی کے ازالہ چیزیں جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے اس لفظ کو اس طرح نہیں استعمال کیا، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام اقوال کا جائزہ اگر لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لفظ نسخ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کرتے تھے، اور حقیقی معنی کا مطلب حضرت نے لکھا ہے کہ ازالہ چیزیں دا چیزیں، ایک آیت سے دوسری آیت کو مکمل طور پر ہٹا دینا، منسوخ کر دینا، اس کی بات کو ختم کر دینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ تھا کہ ایک آیت آئی، اس نے پہلی آیت کو بالکل ختم کر دیا، اس کے سارے حکم اٹھ گئے۔ بعضو مصطلح اصولیان اور جو آخری دور میں مفسرین آئے ہیں وہ استعمال میں اس کے برعکس کہتے ہیں، جو علماء اصول نے اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور علماء اصول کے نزدیک نسخ کے معنی ہے کہ کوئی آیت اس میں کوئی حکم مل جائے اور پھر کوئی آیت ایسی جو اس حکم کی مدت بیان کر دے کہ کس مدت تک کے لیے یہ حکم ہے، یہ بعد والے اسے اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو متاخرین ہیں انہوں نے اس چیز کو اس معنی میں لیا ہے، تو متقدمین نے نسخ کے لفظ کو جن مواقع پر استعمال کیا ہے اس طرح تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو متاخرین نے نسخ کو استعمال کیا ہے جس معنی میں اس کے اعتبار سے منسوخ آیات کی تعداد بہت کم رہ جاتی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بحسب توجیہی کہ ما اختیار کردائیم، ہم نے اپنی کتاب میں جو کچھ اختیار کیا ہے لکھا ہے شیخ جلال الدین سیوطی در کتاب اتقان بعد ازاں کے بعض علماء آنچے مذکورہ شد، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز ہم نے اختیار کی اپنی اس کتاب میں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کی چند آیات سے زیادہ کوئی تعداد نہیں بڑھتی جو آیات منسوخ ہے، چند ایک آیتیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان میں علماء تفسیر کے اقوال کو بیان کیا، اور متاخرین جو بعد میں مفسرین آئے ہیں ان کے اعتبار سے منسوخ شدہ آیات کو بیان کرنے میں شیخ نے یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی ہے، اور اس قسم کی 20 آیات شمردے 20 آیات انہوں نے شمار کی ہیں الاتقان میں بھی اور ابن عربی نے بھی۔ فقیر را در اکثر آن 20 نظر آئے، اور اس فقیر کے نزدیک وہ خود 20 آیات ایسی ہیں جن میں اکثر ایسی ہیں جن پر غور کیا جائے تو وہ منسوخ نہیں ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں فلنورد کلامہ، اب فارسی سے عربی میں آ گئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت بڑا علم تھا، جس زبان میں چاہتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، فارسی عربی اردو تو اتنی رائج ہی نہیں تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو کلام ہے ان کا مع التعقب، اس پہ جو میں نے خود تشریحات کی ہیں اس کو میں نقل کرتا ہوں، یعنی ابن عربی نے جو کچھ کہا تھا اس کلام کو ابن عربی کے اقوال پر جو میں نے تنقید کی ہے اس سمیت اب تمہیں بتاتا ہوں کہ کون کون سی آیات انہوں نے منسوخ قرار دی ہیں اور اس پہ میں کیا کہتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات شروع کی ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ابھی پورے قرآن کی صورتیں بیان کریں، کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وہ وصیت کرے، یاد ہوگا اس آیت پہ بحث کی تھی نا، وہ شاہ صاحب نے پوری لکھ دی ہے، آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسری آیت جو سورہ بقرہ میں ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، اس سے بھی بحث ہو گئی تھی، حضرت نے دوسری مثال دی۔ تیسری فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ بھی بات گزر چکی۔ چوتھی آیت سورہ بقرہ کی وہ کہتے ہیں کہ کیا ان مہینوں میں جہاد کرنا جو عزت والے مہینے ہیں 4، یہ بھی بحث گزر گئی۔ پانچویں آیت تم میں سے جو آدمی وفات پا جائیں ان کی بیویاں رہ جائیں تو 1 سال کے لیے وہ وصیت کر دیں، یہ بھی آیت ہو گئی تھی۔ چھٹی آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو چیز اپنے جی میں چھپا کے رکھتے ہو جو سامنے کرتے ہو اللہ سب پہ حساب لے گا، یہ بھی ہم نے تشریح کر دی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں بس یہ 6 آیات ہیں جن پہ انہوں نے کہا ہے اور میں نے اس کی توجیح کر دی ہے، اس سے یہ منسوخ نہیں ہوتی، وہ آپ سے عرض کر دی تھی۔ اب آئے سورہ آل عمران پہ، اور آل عمران پہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جتنا تم سے ہو سکتا ہے، وہ بھی بحث کر دی تھی نا سورہ آل عمران میں، یہ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء، اور سورہ نساء کی وہ آیت کہتے ہیں حضرت اس آیت کو بھی لائے ہیں، آیت نمبر 9 ہے نہیں 8 ہے، سورہ نساء پہ جو حضرت نے بحث کی ہے تو اس میں دو آیات کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ان کو منسوخ کہتے ہیں۔ اتفاق سے نسخہ ایسا ہے کہ اس میں جو
پہلے آیت آتی ہے قرآن کریم میں وہ بعد میں آ گئی ہے، اور جو بعد میں آگے چل کے آئے گی وہ پہلے لکھی گئی ہے. ممکن ہے حضرت نے ایسے لکھا ہو یا ممکن ہے بعد میں نقل میں ایسے ہوا وغیرہ. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اذا حضر القسمہ، اور جب تقسیم وراثت کا وقت آئے، اس آیت کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، مگر لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں. اور حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیل منسوخۃ، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منسوخ ہے. وکیل اللہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، ولکن تہاون الناس فی العمل، لوگ جو عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں بہا، اس آیت پہ عمل نہیں کرتے. قل تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہی محکمۃ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بل امر للاستحباب، اور یہ جو حکم ہے اس میں بہتری کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے، واجب کے لیے نہیں ہے. وہذا اظہر، اور یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے قول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بات لکھی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت دو طرح سے آپ مان سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسے واجب قرار دیں، ضروری قرار دیں. اگر اسے قرار دیتے ہیں ضروری کہ جب وراثت کی تقسیم ہو تو اس وقت اولی القربا، یتاما، مساکین، تین اللہ نے فرمایا نا، یہ تینوں حاضر ہیں تو تم ان کو کھلاؤ. اگر یہ ہے ضروری تو پھر تو اسے منسوخ ماننا پڑے گا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے، اور حنفیہ میں اکثر اسی طرف گئے ہیں. یہ قول راجح ہے، مضبوط ہے، اس کے پہلے اس کو بیان کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو منسوخ ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ وراثت کی جب تقسیم کر رہے ہو تو رشتہ دار، یتیم اور مسکین، انہیں حصہ کس میں سے دیں گے؟ اگر آپ کہیں ان کا حصہ متعین اللہ نے کیا ہوا ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور اگر حصہ ہی متعین نہیں ہوا تو اب وراثت میں سے کہاں سے دیں گے؟ پھر تو یہ جو اصل وارث ہیں یہ اپنے مال سے دیں. جب اپنے مال سے دیں گے تو پھر آپ اس کے پابندی نہیں رہے. اور یا پھر انہیں دیا جائے پیسہ 1/3، وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ 1/3 میں وصیت کر دے، اس کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے. تو اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں واجب ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ جب تم تقسیم کر رہے ہو وراثت کی، بیٹھے ہو بہن بھائی سارے مل کے اور وراثت تقسیم کرنی ہے، رشتہ دار ہیں تو اب یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، کچھ اور رشتہ دار آ گئے، وہ بھی بیچارے اس لیے آ گئے کہ انہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں، تو دیکھو تم سب مل جل کے کچھ نہ کچھ انہیں بھی کر دو. یہ ہے حکم مستحب ہونے کا، اور یہ باقی ہے قیامت تک. اور اگر وہ اصرار کریں کہ ہمیں زیادہ دو، ہمارا بھی حصہ رکھو، وقولوا لهم قولا معروفا، تو انہیں نرمی سے سمجھا دو کہ آپ کا حصہ اس میں بنتا نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے نہیں رکھا گیا تو بھائی جو مل رہا ہے نا بس اسے ہی غنیمت جان. ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ حکم باقی ہے، اور میرے نزدیک یہی اصل چیز. ایک بات، ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ وجوب ہے اس کا، لیکن کسی درجے میں بھی اگر بات میں کوئی وزن ہو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بالکل بہت زیادہ وزن رکھتی ہے. جب ہم نے پڑھا تھا تو کہتے تھے یہ وجوب ہے، کہ واجب ہے تم پر کہ جب ان کی بھی دلیل سن لو، کیونکہ انہوں نے ایک بات کہی تھی اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے تھے واجب ہے، اور وہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا جب تقسیم کا وقت آئے، اولی القربا، یتاما اور مساکین یہ سب ہیں، تو پھر فرض کو من ہو، یہ جو مال آیا ہے تمہارے پاس وراثت کا، اس سے کچھ نہ کچھ انہیں کھلاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان کی خاطرداری کرو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور انہیں قاعدے کے مطابق بتاؤ کہ جو مال غیر منقول ہیں، جو فوری طور پہ فروخت نہیں ہو سکتے، زیورات ہیں، مکانات ہیں، جائیداد ہے، کوئی ایسی چیز ہے ایک دن میں تھوڑی فروخت ہو جائے گی، تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ چیزیں فروخت نہیں ہو سکتی، اور جب پوری وراثت تقسیم ہو جائے گی ہم آپ کو آپ کا حصہ بھیج دیں گے. وہ کہتے تھے یہ ہے اس آیت میں مطلب. اور اس کی دلیل وہ یہ بھی دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ مستحب بھی ہوتا نا کام، محض اتنا ہی ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ دیں، تو یہ اگلی دو آیتیں کس کی ہیں؟